تو یہ 37 متاثرین اسپتال روڈ چکوال کا معاملہ جو گزشتہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں یہ بڑا گمبھیر شکل میں اور بالکل ایک قبضہ گروپ کے ساتھ مل کر محکمہ مال کے اہلکاروں نے جو پٹوار گردی کی تھی، تو بہرحال یہ اس حوالے سے معاملات اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ متاثرین نے ایم پی اے اور مسلم لیگ نون ضلع چکوال کے صدر چودھری حیدر سلطان کو ایک تحریری پٹیشن بھی میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ادھر ان کے پاس جمع کرائی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ پیچھے کوئی کئی مقدمات ادھر یہ توتی گروپ بالکل یہ واضح قبضہ گروپ ہے، اور بالکل یہ ایک مالک کوئی تنصیر احمد خان ہے، کوئی جو مہاجر جس کے نام الاٹ ہوئی ہے، تو یہ ادھر توتی گروپ یہ اس کے بھی آپ پہ بدماشی ادھر گزشتہ 5 سال سے یہ شریف لوگوں کے ساتھ یہ بالکل بدماشی اور ان کی جائیدادوں پر قبضے کر رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ یہ کہ یہ محکمہ مال کے اہلکار اور یہ سارا وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب جب حکومت تبدیل ہوئی ہے تو ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ متعدد ایف آئی آر اس توتی گروپ کے خلاف قبضہ کے حوالے سے یہ داخل ہو چکی ہیں اور بالکل مقدمات ان کے خلاف درج ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ چودھری سجاد احمد خان سابق چیئرمین بلدیہ جو کہ بالکل یہ دست رات سے چودھری لیاقت مرحوم کے، تو اب یہ چودھری حیدر سلطان کے بھی سیاسی مشیر ہیں۔ تو یہ انہوں نے آج ایک ویڈیو پیغام وائرل کیا، تو یہ ذرا ملاحظہ کریں، جس میں کیونکہ یہ ایک مقدمہ ہوا ہے درج اس توتی گروپ کے خلاف، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو بے گناہ بنانے میں چودھری حیدر سلطان کا عمل دخل ہے۔ تو یہ کچھ عناصر نے اس پہ کافی پروپیگنڈا بھی کیا۔ تو یہ چودھری سجاد احمد خان ذرا ملاحظہ کریں، یہ بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری سجاد احمد خان آپ سے آج جو بات کر رہا ہوں وہ ضلعی صدر چودھری سلطان حیدر علی خان ایم پی اے PP20 ان کے بہاف اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ہاسپٹل روڈ اور اس کی ملکہ جگہ کو لے کر چکوال میں ایک ایشو کھڑا ہوا تھا اس کی ملکیت کی بابت۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہماری زر خرید ہے اور ہم یہاں پہ مالک اور قابض ہیں، اور ایک بندہ امجد نامی بھی انٹر ہو گیا تھا اس معاملے میں کہ وہ میں نے جگہ کلیم کی شکل میں مجھے ملی ہے اور میں اس کا مالک ہوں، جس کو لے کر ان دونوں فریقین مقامی اور امجد کے درمیان دیوانی نوعیت کے کیس چل رہے تھے، اور ان کی وہ شدت اتنی بڑی تھی کہ وہ دیوانی سے ہو کر اب ان کی جھگڑا جب ہوا تو وہ فوجداری کیس بھی بن گیا۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ چودھری سلطان حیدر علی خان کا جو ڈیرہ ہے وہ اللہ پاک جنت نصیب کرے چودھری لیاقت علی خان کے وقتوں سے ہر ایک کے لیے کھلا ہے، اور جو بھی مظلوم ہوتا ہے وہ بلا روک ٹوک وہاں پہ آ کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے، اپنی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اور چودھری لیاقت علی خان نے بھی اپنے سیاسی وارث کو یہی وصیت کی تھی کہ جس طرح بھی ہو مظلوم کا ساتھ دینا۔ اسی کو لے کر ہر دو فریقین نے اپنے اپنے طور پر حیدر سلطان صاحب سے رابطہ کیا، اور جب یہ معاملہ حیدر سلطان صاحب کے علم میں آیا تو حیدر صاحب نے انتظامیہ کو کلیئرلی میسج دیا کہ پیورلی میرٹ اور غیر جانبداری سے اس معاملے کی تحقیق کریں، اور اگر یہ بے گناہ ہے تو اس کو اس معاملے سے مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے، اور اگر یہ گناہ گار ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب اس کی انکوائری ہوئی، چونکہ وہ موقع پہ جھگڑے پہ موجود نہیں تھا جس ایف آئی آر میں وہ نامزد کیا گیا تھا، تو وہ ایف آئی آر اس کی خارج کر دی گئی، جس کو لے کے امجد نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک شکریہ کا پیغام جاری کیا، جس میں اس نے مقامی انتظامیہ کا بھی نام لیا اور ساتھ ایم پی اے چودھری سلطان حیدر علی خان کا بھی نام لیا۔ توتی گروپ کے یہ ایک ڈپٹی کمشنر یہ ادھر ایک سول مقدمات بھی ادھر عدالتوں میں دائر ہیں۔ تو ایک مقدمے میں یہ ایک پٹوار خانہ بنام یہ تنصیر احمد خان اور یہ توتی گروپ، تو اس میں ڈپٹی کمشنر کو بھی فریق بنایا گیا۔ تو ڈپٹی کمشنر نے تحریری بیان میں یہ ایک بات ریکارڈ پر ہے، اور اس میں ڈپٹی کمشنر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ تنصیر احمد خان اور توتی گروپ نے یہ جو کاغذات اور یہ انتقالات اٹھائے ہوئے ہیں یہ بوگس اور جعلی ہیں۔ تو یہ بہرحال ڈپٹی کمشنر بھی جب اس نے تحریری طور پر عدالت میں ایک بیان بھی داخل کرا دیا، تو پھر یہ اب یہ اس توتی گروپ کی اور قبضہ گروپ کی اب بدماشی ختم ہونی چاہیے، اور مگر یہ بدستور یہ پیسے کے طور پر اپنے اثر و رسوخ اور یہ محکمہ مال کی ملی بھگت سے یہ چکوال میں یہ 37 جو جائیدادیں ہیں اور اربوں روپے مالیت جائیدادیں ہیں، تو یہ ان پر قبضہ کرنے کو یہ سرگرم عمل ہے۔ تو بہرحال یہ چودھری سجاد نے اس بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے بتایا کہ اعلیٰ سطح کی انکوائری جو ہے یہ اب قائم ہونے جا رہی ہے، تو جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔
کہ ان کا شکریہ. اب اس پیغام کو لے کر وہ عناصر، وہ لوگ جن کو چودھری سلطان حیدر علی خان کی جیت ہضم نہیں ہو رہی اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی شخصیت کو متنازع بنایا جائے، انہوں نے اس پہ ایک پروپیگنڈا بے بنیاد شروع کر دیا کہ یہ جی سماج دشمن عناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں. حالانکہ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ اس سارے معاملے میں گزشتہ دور حکومت میں جو بینیفیشری رہے ہیں، یا میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے بلکہ نہائے ہیں، ان کا کردار بھی عن قریب سامنے آ جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور یہی لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تاکہ اپنے سر پہ آنے والا کیچڑ، اپنے سر پہ آنے والی تہمتیں دوسروں پہ ڈال سکیں اور اپنا دامن صاف کر کے لوگوں کو دکھا سکیں. اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ جب گزشتہ دنوں یہاں پہ وقاص سویٹ ہاؤس اور نیشنل سائیکل سٹور والوں کے دکانیں ڈی سیل ہوئی تھیں اسی معاملے میں، تو ان کو ڈی سیل کرانے میں جو بنیادی کردار تھا وہ چودھری سلطان حیدر علی خان کا تھا. اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بذات خود جس دن ڈی سیل ہوئی تھی وہاں موقع پہ موجود تھا. اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہے اور چکوال کا بچہ جانتا ہے کہ 40 سالہ سیاسی زندگی جو چودھری لیاقت علی خان مرحوم اور حیدر سلطان کی ہے، اس میں ان کی بالکل یہ سیاسی تاریخ، سیاسی کتاب کھلی ہے عوام کے لیے، جس میں وہ ایک ایک پنہ اس کتاب کا پڑھ سکتے ہیں کہ ان کا سیاسی کردار کیا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے بدترین مخالف بھی نہ ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام لگا سکتے ہیں اس ڈیرے پہ، اور نہ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی سماجی دشمن عناصر کی سرپرستی کرتے ہیں یا ہم نے کوئی ایسا گینگ پا رکھا ہے. اور انشاءاللہ لوگوں کا یہی یقین، لوگوں کی یہی محبت ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم انشاءاللہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے جو بھی بن پڑا مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے، عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز اس مرحلے میں جتنی تہمتیں جو مرضی پروپیگنڈا کر لیں ہمیں اس کی الحمدللہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دیواروں پہ کیوں لکھتے ہو بات میری رسوائی کی، میرے عیب مٹانے والا بارش بن کر آئے گا. اور ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ چودھری سلطان حیدر علی خان اللہ تعالیٰ اس کو مزید رتبوں سے نوازے. انشاءاللہ العزیز وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر وہ ریونیو منسٹر صاحب کو بھی آن بورڈ لے کے، میڈم مریم نواز صاحبہ کو بھی آن بورڈ لے کے ایک اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دلوائیں گے جو اس بات کو انکوائری کرے گی کہ اس معاملے میں کون کون بینیفیشری تھے، کن کنوں نے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا ہے، سرکار کو نقصان پہنچایا ہے، تاکہ سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور ساتھ حقدار کو حق ملے. بہت شکریہ.